اے باد صبا جا کے امّوں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ اے باد صبا جا کے امّوں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ یاد آئے سکینہ تو چچا لوٹ کے آنا، پیاسی ہے سکینہ۔ اس چھوٹے سے سن میں وہ ستم میں نے اٹھائے، اللہ کسی کو نہ یتیم ایسا بنائے، خود اپنے لہو میں کوئی بچی نہ نہائے، میں تم کو بلاتی رہی تم بھی تو نہ آئے، میں بن گئی بعد عصر لیلوں کا نشانہ، پیاسی ہے سکینہ۔ گھر لوٹ کے جاتے ہیں ہر ایک شام پرندے، قسمت میں لکھے ہیں میری زندہ کے اندھیرے، کب تک میں جیوں گی یوں اشکوں کے سہارے، لگتا ہے کہ مر جاؤں گی اب دور وطن سے، ہوگا نہ میسر مجھے گھر لوٹ کے جانا، پیاسی ہے سکینہ۔ جس روز سے اصغر کو ملا بابا کا سینہ، اس روز سے امّوں نہیں سو پائی سکینہ، اس حال میں جاؤں گی میں کس طرح مدینہ، آ جائے مجھے موت ہے کس کام کا جینا، جاگی ہوں بہت آ کے چچا مجھ کو سلانا، پیاسی ہے سکینہ۔ پانی کی طلب مجھ کو کھلاتی رہی ٹھوکر،
کہتا تھا لئی دوں گا میں فوجوں کو پلا کر، جب شمر لئی کر چکا سیراب یہ لشکر، دکھلا کے مجھے پھینک دیا پانی زمین پر، تب سمجھی میں کیا ہوتا ہے امید دلانا، پیاسی ہے سکینہ، ایک جام ہوا شام غریباں میں میسر، وہ کوزہ میں رکھ آئی تھی اصغر کی لحد پر، تھا مجھ سے بھی چھوٹا میرا بھیا میرا دلبر، شرمندہ میں ہو جاتی چچا پیاس بجھا کر، اب اپنے ہی ہاتھوں سے میری پیاس بجھانا، پیاسی ہے سکینہ، ایک رسی میں ہم سب کے گلے باندھ کے آدھا کرتے ہوئے تشہیر چلے جانب کوفہ، اور اس پہ مصیبت یہ قد میرا تھا چھوٹا، جب اٹھتی تھی پھپھیاں تو گلا کھینچتا تھا میرا، گردن کا میری زخم چچا دیکھنے آنا، پیاسی ہے سکینہ، انور یہ صدا پرچم عباس سے آئی، میں بھول نہیں سکتا سکینہ میری بچی، کاٹے گئے بازو میرے مجبور تھا بی بی، مشقی سا علم میں ہے بندہ دیکھ لے اب بھی، پرچم کا میرے کام ہے دنیا کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، اے باد صبا جا کے یہ امّو کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، بر محمد وآل محمد صلوات۔
یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، اسیر ہو کے وہ جب شام میں گیا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا، نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا، نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ گلے کے طوق نے عابد کو کیا جھکانا تھا، رے وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا، وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ وہ ظلم دیکھے ہیں سجاد نے حسین کے بعد، ارے مجھے یقین ہے کہ اب تک بھی رو رہا ہوگا، مجھے یقین ہے کہ اب تک بھی رو رہا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى صباح يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد اللهم صل على محمد وآل محمد سورہ مبارکہ زاریات کی یہ آیات کریمہ ہیں جنہیں ان مجالس کے لیے عنوان کلام قرار دیا گیا ہے۔ اس مقام پر ان آیات میں پروردگار عالم ایک ایسے سوال کا جواب دے رہا ہے جو فطرت ہر انسان سے کرتی ہے۔ آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے، آپ کی فطرت آپ سے یہ پوچھتی ہے، ہماری فطرت ہم سے یہ سوال کرتی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہماری زندگی کا ہدف کیا ہے۔ اور یہ بات صرف ہم سے اور آپ سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ دنیا میں جو بھی انسان کہے جانے کے قابل ہے اس کے ذہن میں یہ سوال موجود ہے اور اس کی فطرت اس سے پوچھتی ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی دین سے ہو، اللہ کو مانتا ہو یا اللہ کو نہ مانتا ہو، کالا ہو، گورا ہو
کسی بھی نسل سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، اگر وہ انسان ہے تو اس کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہماری زندگی کا ہدف کیا ہے، ہماری خلقت کی غرض کیا ہے، ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ انسان اس کائنات میں آیا، بچپنا ہے، بچپنا جوانی میں تبدیل ہوا، جوانی بڑھاپے میں تبدیل ہوئی، اور ایک دن اس انسان کی زندگی کی فائل بند ہو گئی اور انسان اس کائنات سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا۔ اس نے جو بھی یہ زندگی گزاری ہے، 60 سال، 70 سال، 100 سال، یہ زندگی میں اس نے بڑی زحمتیں برداشت کی ہیں، بڑی مشقتوں کا سامنا کیا ہے، بڑی زندگی اس کی مشکل زندگی رہی ہے، بیماریوں کا مقابلہ کیا، دنیا کے مسائل کا مقابلہ کیا، اور اس کے بعد ایک دن یہ انسان اس دنیا سے چلا گیا۔ کیا ہوا؟ کیوں آیا تھا؟ کیوں چلا گیا؟ مقصد کیا تھا؟ عزیزو، یہ وہ سوال ہے جس کے اوپر دنیا میں جو بڑے بڑے دانشور کہے جاتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ کہے جاتے ہیں، اسکالر کہے جاتے ہیں، انہوں نے اپنی ریسرچ کا یہ ٹاپک قرار دیا ہے، عنوان قرار دیا ہے، انہوں نے اس کے اوپر پی ایچ ڈی کی ہے، بہت سے لوگوں نے ڈاکٹریٹ کیا ہے۔ اگر آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے تو آپ کو اس کے اوپر بہت سے مضامین مل جائیں گے، بہت سے تھیسس مل جائیں گی، بہت سی کتابیں مل جائیں گی، جنہوں نے مقصد حیات کو اور مقصد زندگی کو طے کرنا چاہا ہے، اور ہر اعتبار سے لوگوں نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ یہ دنیا والوں کو سمجھائیں کہ ہمارے آنے کا مقصد کیا تھا، ہماری زندگی کا ہدف کیا تھا، ہماری زندگی کا مقصد کیا تھا۔ اب جو جس ماحول میں پلا، جس معاشرے میں اس نے زندگی گزاری، جس ماحول میں اس نے تعلیم حاصل کی ہے، اس نے اپنے ماحول کے اعتبار سے، اپنی فکر کے اعتبار سے مقصد حیات کو اور مقصد زندگی کو طے کرنا چاہا ہے۔ لیکن عزیزو، میں ایک جملہ کہہ کے بس آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پیدا ہونے والوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں، پیدا کرنے والے کو یہ حق ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ ہم نے کیوں پیدا کیا ہے۔ پیدا ہونے والے جب وہ مقصد حیات کو طے کریں گے، وہ مقصد زندگی کو طے کریں گے، تو ظاہر ہے اپنے مزاج کے اعتبار سے یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں جو مادہ پرست ہیں، جو کافر کہے جاتے ہیں، جن کا کہنا یہ ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے، اس کائنات کا کوئی مالک نہیں ہے، انہوں نے بھی اس موضوع کے اوپر ریسرچ کی ہے۔ انہوں نے جب اپنی تحقیق کا نتیجہ پیش کیا تو انہوں نے کہا زندگی کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہماری زندگی ایک عیش و آرام کی زندگی بسر ہو جائے، ہم ایک اچھا مکان بنا لیں، اچھا کھانا کھا لیں، اچھا کپڑا پہن لیں۔ وہی جو ایک آواز اٹھی تھی، نظام اشتراکیت، کمیونسٹ کا جو دور تھا، روٹی، کپڑا اور مکان، بس ہماری زندگی کا یہ ہدف ہے کہ ہم اچھی ایک زندگی گزار لیں، ایک عیش و آرام والی زندگی گزار لیں، اس کے علاوہ ہماری زندگی کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ کہا جیسے آپ سمندر کے کنارے چلے جائیے، سمندر میں موجیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہو جائیے، دیکھیے سمندر میں موج اٹھتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ موج جو ہے وہ چلی جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا بس ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ جیسے آپ ان موجوں سے پوچھیں کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے اور تمہارے جانے کا مقصد کیا ہے، فضحکت، تو یہ موجیں ہنسیں گی، کہیں گی نہ ہمارا کوئی آنے کا مقصد ہے نہ ہمارا کوئی جانے کا مقصد ہے۔ کہا بس ہم انسان بھی ایسے ہی ہیں، بس اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ اچھی زندگی گزار لیں، خوشحال زندگی گزار لیں، اچھا مکان بنا لیں۔ قرآن مجید نے بھی کفار کی زبانی، ان کی اس فکر کو، ان کے اس جملے کو
اپنے دامن میں جگہ دی ہے کہ یہ کفار یہ کہتے ہیں کہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے لہو و لیب کے، یہ زندگانی یہ دنیا کچھ نہیں ہے سوائے کھیل اور تماشے کے، سوائے عیش اور عشرت کے، اور ایک دن زمانہ ہم کو ہلاک کر دے گا۔ یہ کافروں کا نتیجہ تھا، یہ ملحدین کا کہنا تھا۔ مگر جب پروردگار سے پوچھا، پیدا کرنے والے سے پوچھا، اس نے کہا کیوں نہیں کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں پلٹ کر جانے والے ہیں۔ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ نہیں، ہم نے تم کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ہم نے جنات اور انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، صرف بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے جوانوں، بزرگ بہتر جانتے ہیں، اگر ہم نے اور آپ نے مقصد حیات کو پہچان لیا، مقصد زندگی کو پہچان لیا اور اس کے مطابق ہم نے زندگی بسر کی، تو ہماری زندگی ایک کامیاب زندگی ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے دنیا میں زندگی گزاری، بہت کچھ حاصل کیا، مگر اس مقصد حیات کو نہیں پہچانا، غرض خلقت کو نہیں پہچانا، تو دنیا ہم کو لاکھ کامیاب کہے مگر واقعی ہم کامیاب نہیں ہیں بلکہ ناکام اس دنیا سے جائیں گے۔ اور یہ زندگی بار بار نہیں ملنے والی ہے، ایک مرتبہ اللہ یہ زندگی آپ کو دے گا۔ یہ زمانہ جو آپ کو ملا ہے، یہ ایام جو آپ کو ملے ہیں، یہ مہینے جو آپ کو ملے ہیں، یہ سال جو آپ کو ملا ہے، صرف ایک مرتبہ ملے گا۔ یہ کائنات جو ہے یہ اللہ نے آپ کے لیے پیدا کیا ہے۔ عزیزو، بس اسی ہدف کو ہمیں سمجھنا ہے اور اسی مقصد کو ہمیں سمجھنا ہے۔ ہر چیز کے بارے میں یہ سوال ہوتا ہے، زمین کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ آسمان کو اللہ نے کیوں خلق کیا؟ چاند و سورج کو اللہ نے کیوں بنایا؟ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے آپ کے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ چونکہ انسان کا مزاج یہ ہے کہ انسان پہلے اس چیز کو سمجھنا چاہتا ہے اور اس کے بعد دوسرا سوال جو اس کے ذہن میں ہوتا ہے وہ کیوں۔ پہلے پوچھتا ہے یہ کیا ہے، اس کے بعد یہ کیوں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں جستجو رکھی ہے، تلاش رکھی ہے۔ زمین کے بارے میں پوچھتے ہو کہ اللہ نے زمین کو کیوں پیدا کیا، آسمان کو کیوں پیدا کیا، اس کائنات کو کیوں پیدا کیا، یہ نعمتوں کا دسترخوان جو اللہ نے اس دنیا میں بچھایا ہے کیوں؟ اللہ نے قرآن مجید میں اس کا جواب دیا، خلقا لکم، یہ ساری چیزیں ہم نے تمہارے لیے بنائی ہیں۔ لیکن اگر اپنے بارے میں پوچھتے ہو کہ تمہیں کیوں بنایا ہے، تو خلقتک لنفسی، تمہیں اپنے لیے بنایا ہے۔ کاش عزیزو اسی نقطے کو اگر ہم نے پہچان لیا ہوتا، اور اسی نقطے کو اگر ہم پہچان لیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے مقصد حیات کو پہچان لیا ہے، مقصد زندگی کو سمجھ لیا ہے۔ یہ ساری دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں، یہ سب پروردگار عالم نے، پیدا کرنے والے نے آپ کے لیے پیدا کی ہے۔ مگر خبردار، ان نعمتوں کو دیکھ کر، اس دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر، اس دنیا میں ساری نعمتیں بھری پڑی ہیں، اس کو دیکھ کر اس خالق کو نہ بھول جانا جس نے یہ نعمتیں تمہارے حوالے کی ہیں۔ بس اسی سوال کا جواب مالک نے قرآن مجید کی اس آیت میں دیا ہے، ان آیات میں دیا ہے۔ آپ صبح و شام اس آیت کو سنتے رہتے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ میں ایک مرتبہ اپنے بچوں سے گزارش کروں گا کہ اس ترجمے کو آپ دہرائیں۔ اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جس کے معنی کیا ہیں؟ حسر ہے یہاں، صرف اور صرف ہم نے انسان اور جنات کو بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اچھا، اگر اللہ نے یہ کہا ہوتا کہ ہم نے اس لیے انسان کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ عبادت بھی کر لے، فرق ہے دونوں میں۔
اگر اس لیے اللہ نے پیدا کیا ہوتا، خدا کہتا ہم نے تم کو اس لیے پیدا کر لیا ہے تاکہ تم دنیا کے سارے کام کرو اور جب وقت مل جائے تو عبادت کر لو، بندگی کر لو. تو عزیزو ہمارے اور آپ کے لیے بہت آسان تھا زندگی گزارنا کہ ہم دنیا کے سارے کاموں کو انجام دیتے، عبادت بھی کر لیتے اور کامیاب ہو جاتے. مگر پیدا کرنے والے نے، جس نے نعمت حیات ہمیں اور آپ کو دی ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تم کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم عبادت بھی کر لو، بندگی بھی کر لو، بلکہ اس نے اعلان کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. قرآن کا ایک ایک حرف معجزہ ہے. اے انسانوں، میں نے تم کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. خبردار، اس کے علاوہ اگر کوئی کام تم زندگی میں کرو گے تو تم مقصد حیات سے الگ ہو گئے، غرض خلقت سے دور ہو گئے. عزیزو، آپ نے ترجمہ اس کا غور کیا؟ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر پیدا کرنے والے نے صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، صرف اور صرف بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، تو کیا مانی کہ انسان صبح سے لے کر شام تک مصلی پر بیٹھا رہے؟ تو جو دنیا کے سارے میدانوں میں کام کر رہے ہیں، کیا یہ لوگ ناکام ہیں؟ اس لیے کہ پیدا کرنے والا تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے صرف اور صرف عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. تو پروردگار، کیا یہ کائنات جو تو نے بنائی ہے، اس کائنات میں بس صرف ایک ہی کام؟ مالک نے کہا ہاں، صرف ایک کام، اور وہ ہے عبادت، بندگی. عزیزو، اگر صرف اور صرف بندگی کے لیے پیدا کیا، اس کے علاوہ اگر ایک سانس بھی، ایک عمل بھی بندگی کی راہ سے ہٹ گیا تو انسان اپنے مقصد حیات سے الگ ہو گیا، انسان اپنے مقصد زندگی سے دور ہو گیا، اس کی بندگی ناقص ہو گئی. دین اسلام نے آگے بڑھ کے آواز دی کہ اگر پیدا کرنے والے نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، صرف بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، تو دین اسلام نے دائرہ عبادت کو، دائرہ بندگی کو اتنا وسیع بنا دیا کہ اگر انسان چاہے تو اپنی زندگی کے ہر عمل کو عبادت بنا لے، اگر انسان چاہے تو اپنی زندگی کے ہر کام کو عبادت بنا لے. اور نہ یہ کہ صرف عبادت بنا لے، بلکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر کام کو، ہر عمل کو عبادت بنائے، تب اسے انجام دے. کیسے؟ کیا کرے تاکہ ہماری زندگی بندگی بن جائے اور ہم کامیاب اس دنیا سے جائیں؟ میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس روایت کی روشنی میں ہم اور آپ اپنی زندگی کو بندگی بنا سکتے ہیں، اپنی زندگی کے ہر کام کو عبادت بنا سکتے ہیں. کیسے؟ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلام علیہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک راستے سے گزر رہے ہیں. چھٹے امام ایک راستے سے تشریف لے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو مکان بنا رہا ہے، مکان کی تعمیر کر رہا ہے. دیواریں اس کی بلند ہو چکی ہیں اور اس نے مکان کی دیوار میں ایک کھڑکی لگائی ہے یا ایک روشن دان بنایا ہے. آج بھی جن علاقوں میں لائٹ وغیرہ کا انتظام نہیں ہے، اے سی کا انتظام نہیں ہے، آپ دیکھیں وہاں جو مکان بنایا جاتا ہے تو وہاں ایک خاص اہتمام رکھا جاتا ہے، ایک کھڑکی کا، ایک روشن دان کا. اب ظاہر ہے کہ آج کے زمانے کے اعتبار سے تو مکان نہیں بنتے تھے، بہرحال جس طرح سے اس زمانے میں مکان بنتا تھا اس نے مکان بنایا ہے اور دیوار کو بلند کر دیا ہے، مکان میں کھڑکی لگائی ہے. چھٹے امام نے دیکھا دیواریں بلند ہیں، مکان میں کھڑکی لگی ہے. امام رک گئے. امام نے اس سے پوچھا، کہا بتاؤ تم نے یہ مکان میں کھڑکی کیوں لگائی ہے، یہ چھوٹا سا دروازہ کیوں بنایا ہے؟ اس نے کہا فرزند رسول، یہ کھڑکی اس لیے لگائی ہے
تاکہ ادھر سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آئیں، کمرہ ہوادار ہو جائے، راحت بخش ہو جائے، کمرے میں ہوا آئے گی تو ہمیں سکون ملے گا، آرام ملے گا۔ اس لیے یہ کھڑکی ہم نے لگائی ہے، اس لیے یہ روشن دان ہم نے بنایا ہے۔ آپ دیکھیں کوئی بری نیت تو نہیں ہے۔ انسان جب مکان بناتا ہے اور کمرہ بناتا ہے تو اس میں ایک خاص خیال رکھتا ہے کہ ہم کو اس میں راحت ملے، سکون ملے۔ تو اس نے کہا فرزند رسول یہ کھڑکی اس لیے لگائی ہے تاکہ ادھر سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آئیں اور کمرہ ہوادار ہو جائے۔ جیسے ہی اس شخص نے یہ جواب دیا، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ افسوس ابھی تمہیں نیت کرنے کا سلیقہ نہیں معلوم۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ابھی تم کو نیت کرنے کا سلیقہ نہیں معلوم، عمل کیا کرو گے، کام کیا کرو گے؟ گھبرا گیا، کام کیا؟ فرزند رسول میں نے کوئی گناہ کی نیت نہیں کی تھی، میں نے کھڑکی لگاتے وقت کوئی جرم کا ارادہ نہیں کیا تھا کہ میں اس کھڑکی کے ذریعے سے مثلاً کوئی گناہ کروں گا، فقط میرا مقصد یہ تھا کھڑکی لگانے کا کہ ادھر سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آئیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ افسوس کہ تمہیں ابھی نیت کرنے کا سلیقہ نہیں معلوم۔ مولا آپ بتائیے ہمیں کیا نیت کرنی چاہیے تھی؟ چھٹے امام نے فرمایا جب تم یہ کھڑکی لگا رہے تھے، جب یہ روشن دان تم بنا رہے تھے، اگر تم نے کھڑکی لگاتے وقت، کھڑکی بناتے وقت یہ ارادہ کیا ہوتا کہ جب صبح کا وقت ہوگا، فجر کا ہنگام ہوگا، ادھر سے روشنی آئے گی تو نماز صبح کے وقت کا اندازہ ہو جائے گا۔ کاش اگر تم نے کھڑکی لگاتے وقت، روشن دان بناتے وقت اگر یہ نیت کی ہوتی کہ میں کھڑکی اس لیے لگا رہا ہوں، روشن دان اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ فجر کے ہنگام جب ادھر سے روشنی آئے تو نماز صبح کے وقت کا اندازہ کر لیں۔ اگر تم نے اس نیت سے کھڑکی لگائی ہوتی تو ادھر سے ثواب بھی آتا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی آتی۔ اب جب تم نے یہ نیت نہیں کی ہے تو ٹھنڈی ہوائیں تو آئیں گی مگر ثواب اس دروازے سے نہیں آئے گا۔ چھٹے امام نے اپنے تمام شیعوں کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر تم گھر بنا رہے ہو، مکان میں کھڑکی بھی لگا رہے ہو تو تمہارے عمل میں للہیت پیدا ہو جائے تاکہ تمہارا یہ عمل عبادت بن جائے، تمہارا یہ کام عبادت بن جائے۔ آپ دیکھیں کتنا آسان ہے عبادت کرنا۔ صرف عبادت یہ نہیں ہے کہ مصلی کے اوپر بیٹھے رہے، یہ تو عبادت کی ایک قسم ہے۔ اسلام یہ کہہ رہا ہے تمہاری ساری زندگی بندگی ہونی چاہیے۔ کیا کرنا ہے؟ صرف نیت میں تبدیلی پیدا ہو جائے، خیالات میں تبدیلی پیدا ہو جائے، آپ جو عمل کر رہے ہیں اس میں قربت الہی کی نیت پیدا ہو جائے تو آپ کا وہ عمل عبادت بن جائے گا۔ بس میرے جوانوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو ابھی زندگی گزارنا ہے، یعنی آپ کے اعمال میں للہیت پیدا ہو جائے۔ آپ جو بھی کام کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ کسی مرد مومن کو سلام کر رہے ہیں، کیوں سلام کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ پروردگار کو یہ عمل پسند ہے۔ کسی کا احترام کر رہے ہیں، کوئی مجلس میں آیا آپ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو یہ عمل پسند ہے۔ کسی کے مدد کرتے ہیں، کیوں یہ کام کر رہے ہیں؟ شخصیت بنانے کے لیے نہیں، اسے ذلیل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، محنت و مزدوری کے لیے جا رہے ہیں، دکان جا رہے ہیں، آفس جا رہے ہیں، دفتر جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ حلال روزی کے لیے نکلو۔ تو آپ چاہیں گے تو آپ کا یہ دفتر جانا، آپ کا دکان کھولنا، آپ کا محنت کرنا، بازار جانا، یہ سارا عمل آپ کا عبادت بن جائے گا۔ نہ یہ کہ بن جائے گا، بلکہ عزیزو اگر مقصد حیات کو آپ نے پہچان لیا تو ہمیں سارے اعمال میں للہیت کو پیدا کرنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں اہل بیت اطہار کی زندگی کو دیکھیں، آل محمد کی زندگی کو دیکھیں، کون سا میدان عمل ہے جس میں آل محمد نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ صبح سے شام تک وہ صرف مصلی کے اوپر بیٹھے رہے ہوں۔ بیواؤں کی خبر گیری انہوں نے کی، یتیموں کی کفالت انہوں نے کی، لوگوں کی مشکلات کو انہوں نے حل کیا، بازار میں ان کو دیکھا گیا، کھیتوں میں ان کو دیکھا گیا، باغ میں ان کو دیکھا گیا۔ انہوں نے سارے کام کیے مگر پہلے اسے عبادت بنایا تو انجام دیا۔ بس یہی آل محمد نے ہم سے بھی یہی مطالبہ کیا ہے کہ تمہاری زندگی میں للہیت پیدا ہو جائے تاکہ تم عبد خدا کہے جاؤ، بندہ پروردگار کہے جاؤ۔ عزیزو، اس سے بڑا کوئی ٹائٹل نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی لقب نہیں ہے عبد۔
اس کو حاصل کرنا ہے نا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی عبد بن کر زندگی گزارنا ہے. اس سے بڑا کوئی لقب نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی ٹائٹل نہیں ہے. آپ دیکھیں حضور سرور کائنات ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ کے کتنے القاب ہیں، آپ کے کتنے کمالات ہیں. مسجد پیغمبر میں 100 القاب حضور سرور کائنات کے دیواروں پہ لکھے ہوئے ہیں، لیکن اس میں سب سے نمایاں ٹائٹل اور سب سے نمایاں لقب جو پیغمبر کا لکھا ہے نا، وہ ہے العبد. توجہ فرمائیں عزیز، عبد. آپ تشہد میں بھی آپ سب سے پہلے رسالت کی گواہی دینے سے پہلے عبدیت کی گواہی دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. یعنی پہلے بندگی کی گواہی دیتے ہیں، پھر رسالت کی گواہی دیتے ہیں. اس لیے کہ یہ رسول بنے کیسے، رسالت کے منصب پر فائز کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ یہ عبادت گزار تھے، اس لیے کہ یہ عبد تھے. جناب عیسیٰ ابن مریم نے کیا کہا تھا قرآن مجید میں؟ واقعہ موجود ہے جب جناب مریم کے اوپر یہودیوں نے الزام لگایا، مریم تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے، تمہارا یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ نے کیا کہا؟ مریم اشارہ کر دو اس گہوارے کی طرف. تو جناب مریم نے گہوارے کی طرف اشارہ کر دیا. گہوارے میں 3 دن کا بچہ تھا. بچے نے انگڑائی لی. یہودی کیا کہہ رہے ہیں؟ مریم تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے، تمہارا یہ بچہ کہاں سے آیا؟ بغیر شوہر کے بچہ کہاں سے آیا؟ مریم نے گہوارے کی طرف اشارہ کیا. ایک مرتبہ جناب عیسیٰ ابن مریم نے گہوارے سے آواز دی، انی عبداللہ، میں عبداللہ ہوں، خبردار میری ماں کی عصمت پر شک نہ کرنا. انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا. پہلے اپنی عبدیت کا حوالہ دیا ہے، اپنی بندگی کا حوالہ دیا ہے. اچھا آپ سوال جواب دیکھیں. سوال کیا ہے؟ مریم یہ بغیر شوہر کے بچہ کہاں سے آیا؟ جواب کیا ہے؟ میں بندے خدا ہوں. یہ تو ایسے ہی ہے جسے آپ ہم سے پوچھیں کہ مولانا ایک مسئلہ بتائیے، ہم نماز پڑھ رہے تھے عشاء کی، تیسری چوتھی رکعت میں ہمیں شک پیدا ہو گیا کہ یہ تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے. بتائیے اب ہماری ذمہ داری کیا ہے ایسے موقع کے اوپر؟ ہم نے کہا دیکھیے پہلے تو انسان کو نماز پڑھنا چاہیے اور انسان کو روزہ رکھنا چاہیے اور انسان کو عبادت کرنی چاہیے. بھئی ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ تیسری چوتھی رکعت میں شک ہو گیا تو بتائیے کیا کرنا ہے، اور آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نماز پڑھنا چاہیے اور روزہ رکھنا چاہیے. آپ کیا سمجھیں گے؟ آپ سمجھیں گے کہ ان کو اس سوال کا جواب نہیں معلوم ہے. یہودی سوال کر رہے ہیں مریم بتاؤ بچہ کہاں سے آیا؟ جناب عیسیٰ آواز دے رہے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. جناب عیسیٰ یہودیوں کو یہ سمجھا رہے ہیں جو عبد الہی ہوتا ہے اس کی ماں پاکیزہ کردار ہوتی ہے. عبد الہی. ہمارا پیغمبر معراج کی منزلوں پر جا رہا ہے تو اللہ نے تعارف کیا کرایا؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الاقصی. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. یہ نہیں کہا میں نے اپنے بندے کو سیر کرائی، یہ نہیں کہا میں نے اپنے رسول کو سیر کرائی، میں نے اپنے نبی کو سیر کرائی، بلکہ کہا کہ میں نے اپنے عبد کو سیر کرائی ہے. پہچانے اس عبدیت کو، پہچانے اس بندگی کو پہچانے. جناب عیسیٰ نے بھی کہا انی عبداللہ. اللہ بھی کہہ رہا ہے، اپنے پیغمبر کا تعارف کرا رہا ہے کہ پاک و پاکیزہ ہے وہ خدا جو اپنے بندے کو لے گیا. عیسیٰ بھی بندگی کا اعلان کر رہے ہیں اور یہاں رسول خدا آخری نبی کی بندگی کا بھی اعلان ہو رہا ہے، مگر اس دونوں بندگی میں فرق ہے. عیسیٰ اپنی بندگی کا اعلان خود کر رہے ہیں، مگر ہمارا پیغمبر وہ ہے جن کی بندگی کا اعلان خدا کر رہا ہے. تو جب بندہ اپنی بندگی کا اعلان کرتا ہے تو مریم کے لال کا کردار سامنے آتا ہے، اور جب خدا کسی کی بندگی کا اعلان کرتا ہے تو آمنہ کے لال کا کردار سامنے آتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس عزیزو اسی ایک لفظ کو اپنائیے، اسی ایک لفظ کو، یہی سب سے بڑا ٹائٹل ہے. عبد، بندے خدا،
دولت کے بندے نہ بنے، خواہشات کے بندے نہ بنے۔ قرآن مجید نے کہا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی خواہشات کو انہوں نے اپنا خدا بنا لیا ہے۔ عبدہ، خدا کے بندے بنے، یہی سب سے بڑا ٹائٹل ہے۔ آپ دیکھیں آیت اللہ العظمیٰ آغا بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی قبر مطہر کے اوپر حرم معصومہ میں ان کی قبر ہے۔ اللہ آپ سب کو امام موسیٰ ابن جعفر، امام علی ابن موسیٰ اور بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ آپ دیکھیں وہاں، آپ قبر مطہر پر جائیں گے تو وہاں بھی دیکھیں گے بڑے جلی حروف میں لکھا ہے العبد، یہ اس کی قبر ہے جو بندے خدا ہے۔ اس لیے کہ اس ابدیت کو حاصل کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ کسی انسان کا ڈاکٹر بن جانا آسان ہے، کسی انسان کا انجینئر بن جانا آسان ہے، کسی انسان کا عالم بن جانا آسان ہے، مگر عبد خدا بننا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اس لیے کہ عبد خدا وہ ہے جو اپنی خواہشات پر عمل نہیں کرتا بلکہ پروردگار کی رضا کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ وہی نہیں دیکھتا گھر والے کیا کہیں گے، سماج کیا کہے گا، معاشرہ کیا کہے گا، ملک والے کیا کہیں گے، حاکم کیا کہے گا، وہ دیکھتا ہے ہمارا پروردگار کیا کہہ رہا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ خیالات میں تبدیلی آ جائے، نیت میں تبدیلی آ جائے، للہیت پیدا ہو جائے۔ میں ایک مثال دوں تاکہ میرے بچے بھی محسوس کر سکیں۔ کیسے؟ ایک واقعہ وہ سنا جو امام نے سمجھایا چاہنے والوں کو۔ ماہ مبارک رمضان میں سحر کے وقت دو آدمی اٹھے سحر کھانے کے لیے۔ ہم نے ان دونوں سے الگ الگ موقع پر پوچھا۔ ہم نے ایک سے کہا، ہم نے کہا بتائیے سحری کے وقت آپ کیوں اٹھے تھے؟ انہوں نے کہا مولانا آپ نے بھی خوب سوال کیا، ارے کیوں اٹھے تھے؟ کھانے کے لیے اٹھے تھے، اور کائے کے لیے اٹھے تھے؟ پانی پینے کے لیے اٹھے تھے، اور کائے کے لیے اٹھے تھے؟ کھانا نہ کھائیں گے، پانی نہ پئیں گے، دن بھر روزہ کیسے رکھیں گے؟ دوسرے سے پوچھا بھائی آپ کیوں اٹھے تھے سحر؟ انہوں نے کہا مولانا یقین کیجئے سحر کے وقت اٹھنے کو دل نہیں چاہتا، رات کو بھی دیر میں سوئے تھے اور اٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر چونکہ پروردگار کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے کہ سحری کے وقت اٹھو چاہے خرما ہی کیوں نہ کھاؤ، ایک گلاس پانی ہی کیوں نہ پیو، مستحبات میں ہے، لہٰذا چونکہ پروردگار کا حکم ہے، چونکہ شریعت کا حکم ہے، اس لیے اٹھے تھے کھانا کھانے کے لیے، اس لیے اٹھے تھے پانی پینے کے لیے۔ عزیزو دیکھیے دونوں کھانا کھا رہے ہیں، دونوں پانی پی رہے ہیں، انہوں نے بھی ایک گلاس پانی پیا، انہوں نے بھی ایک گلاس پانی پیا۔ وہ اٹھے ہیں پانی پینے کے لیے، یہ اٹھے ہیں شریعت کی پابندی کے لیے۔ دونوں کا پیٹ بھر جائے گا، دونوں کی پیاس بجھ جائے گی، مگر کتنا فرق ہے اگر نیت میں تبدیلی آ جائے، خیالات میں تبدیلی آ جائے۔ اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اللہ کا اگر کسی سے کوئی رشتہ ہے تو یہی عبدیت کا رشتہ ہے، ورنہ اس نے تو سورہ توحید میں اعلان کر دیا نا، لم یلد ولم یولد، کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اگر رشتہ ہے تو عبدیت کا رشتہ ہے، بندگی کا رشتہ ہے۔ اس نے اعلان کیا حدیث قدسی میں، عبدی اتینی حتی اجلکا مثلی، میرے بندے میری اطاعت کرو میں تمہیں اپنے جیسا بنا دوں گا۔ کیوں بنائے گا؟ اطاعت۔ کن لی اکن لک، میرے بندے تم میرے ہو جاؤ میں تمہارا ہو جاؤں گا۔ خدا سے معاملہ کریں، اپنے اللہ سے معاملہ کریں۔ اللہ نے اگر کسی کو کوئی عہدہ دیا نا، نبوت دی، رسالت دی، امامت دی، قائد بنایا، ذمہ دار بنایا، آپ سورہ قرآن مجید میں پڑھیں۔ میں بس اپنی منزل پر آنے کے لیے دو آیتیں آپ کے سامنے اجمالی طور سے پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، تفصیلات پہ آپ خود غور کیجئے گا۔ اللہ نے نبی کیوں بنایا، امام کیوں بنایا، رسول کیوں بنایا؟ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ انبیاء اور مرسلین کی امامت کا اعلان ہو رہا ہے۔ ہم نے انہیں رسول کیوں بنایا، قائد کیوں بنایا ہے؟ جَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام بنایا ہے، قائد بنایا ہے، نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے۔ یہ ہمارے حکم سے ہدایت کے فریضے کو انجام دیتے ہیں۔ ہم نے ان کی طرف نیکی کی وحی کی ہے، ہم نے ان کی طرف اقامہ صلاۃ کی وحی کی ہے، ایتاء زکوٰۃ کی وحی کی ہے۔ کیوں ہم نے یہ عہدے سب دیے ہیں؟ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اس لیے کہ یہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ توجہ فرمائیں،
کیوں ہم نے نبی بنایا، امام بنایا، قائد بنایا؟ کانو لنا عابدین، اس لیے کہ یہ عابد تھے، یعنی اگر عبادت گزار نہ ہوتے تو یہ عہدے ہم ان کو نہ دیتے۔ یہ زمین پر جو اللہ والے ہیں، نبی، امام، ان کی امامت کا اعلان کیا گیا ہے کہ یہ عہدے ہم نے اس لیے دیے ہیں کہ کانو لنا عابدین۔ اب آسمان پر جو اللہ والے ہیں ان کے لیے بھی ایک آیت سنیں۔ اللہ نے حکم دیا پیکر آدم جب بن گیا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہا جب پیکر آدم تیار ہو جائے آسمان والوں، میں اس میں اپنی روح داخل کر دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب کے سب ساجد بن جانا، سجدہ گزار بن جانا۔ اللہ نے آسمان پہ جو خاصان خدا ہیں ان کے شرف کا اعلان کیا تو کہا یہ ساجدین ہیں۔ بھئی ایک ہی تھا جس نے سجدے سے انکار کیا، اس کا بھی اللہ نے ذکر کر دیا، لم یکن من الساجدین، یہ ساجدین میں سے نہیں تھا۔ اللہ نے آسمان والوں کا تعارف کرایا قرآن مجید میں تو کہا یہ ساجدین ہیں۔ زمین پر جو انبیاء ہیں ان کا جب تعارف کرایا تو کہا کانو لنا عابدین، یہ ہمارے عبادت گزار بندے ہیں، یعنی یہ عابدین ہیں، وہ ساجدین ہیں۔ اب درمیان میں ہے ہمارا چوتھا امام، اسے زمین والوں سے ملاؤ گے، یہ عابدین ہے تو یہ زین العابدین ہے۔ آسمان والے ساجدین ہیں تو یہ سید الساجدین ہے۔ کیا مقابلہ ہو سکتا ہے چوتھے امام کا کسی سے؟ اللہ نے کیا لقب دیا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کو، ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کو، زین العابدین۔ یعنی انبیاء کا تعارف کرایا تو عابدین کہہ کے، اور چوتھے امام کا جب رسول اللہ نے تعارف کرایا تو کہا یہ زین العابدین ہے۔ یہ کس نے دیا زین العابدین کا لقب؟ رسول اللہ نے لقب دیا ہے۔ ایک روایت وہ جو پڑھی جاتی ہے نا، چوتھے امام نماز پڑھ رہے تھے، ایک اژدہا آیا، ایک سانپ آیا، اس نے آپ کے انگوٹھے کو اپنے منہ میں رکھا اور چبانا شروع کیا، اور اس کے بعد اس نے دیکھا کہ ان کی عبادت میں، ان کے خشوع خضوع میں کوئی فرق نہیں ہوگا، تو وہ چلا گیا اور ایک آواز آئی انتا زین العابدین۔ دیکھیے یہ لقب اس اژدہے نے نہیں دیا، وہ جو بھی رہا ہو، جن رہا ہو، کوئی اور مخلوق نہیں ہو، اس نے اقرار کیا ہے زین العابدین ہونے کا۔ زین العابدین کا لقب دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ یہ ہمارے علماء نے بھی لکھا ہے، برادران اسلام، برادران اہل سنت جو ہیں ان کے علماء نے بھی لکھا ہے۔ روایت ہے کہ چوتھے امام اصحاب کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے سامنے قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں، فرماتے ہیں نادا منادن، کہا قیامت کے دن ایک منادی ندا دے گا، ایک آواز دینے والا آواز دے گا۔ کب؟ کہا جب سارے اولین اور آخرین جمع ہوں گے، تمام انبیاء جمع ہیں، تمام اوصیاء جمع ہیں، سارے آدم سے لے کے قیامت تک کے جتنے عبادت گزار جمع ہیں، ان کے درمیان ایک مرتبہ آواز آئے گی قیامت کے دن، نادا منادن اینا زین العابدین، منادی یہ ندا دے گا کہ زین العابدین کہاں ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس وقت میرے حسین کا بیٹا آگے بڑھے گا، آواز دے گا لبیک مولائی لبیک مولائی، پروردگار دنیا میں بھی تیری آواز کے اوپر لبیک کہتا رہا اور آج بھی تیری آواز کے اوپر لبیک کہہ رہا ہوں۔ یہ لقب زین العابدین کا رسول اللہ نے دیا ہے۔ عزیزو، آپ چوتھے امام کی عظمتوں کو پہچانیں۔ یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے، اس میں ایک صاحب تشریف لے آئے، اگر میں ان سے کہوں جناب آپ تشریف لے آئے تو مجلس کی رونق بڑھ گئی، مجلس کی زینت میں اضافہ ہو گیا، تو آپ کیا سمجھیں گے؟ آپ یہی تو سمجھیں گے کہ مثلا جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے زیادہ کچھ کمال ان میں پایا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ آئے تو مجلس کی رونق میں اضافہ ہو گیا۔ ممکن ہے کسی دوسری محفل میں یہ جائیں تو ان کا یہاں وہاں ان کا کوئی ذکر ہی نہ ہو، لیکن اگر 500 علماء بیٹھے ہوں اور 500 علماء کے درمیان کسی کے لیے یہ کہا جائے کہ آپ آئے تو محفل کی رونق بڑھ گئی، محفل کی زینت آپ بن گئے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جتنا کمال 500 علماء کے پاس ہے اس سے زیادہ کمال ان کے پاس پایا جاتا ہے۔ اگر 500 اولیاء کہیں بیٹھے ہوں اور ان کے درمیان کہا جائے کسی سے کہ آپ آئے
تو اس مجمع کی رونق بن گئے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ 500 اولیاء کے پاس جتنا کمال پایا جاتا ہے اس سے کمال زیادہ اس آنے والے کے پاس ہے۔ عزیزو، یہاں 500 علماء، 500 اولیاء، 500 انبیاء کی بات نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ فرماتے ہیں اولین اور آخرین کے سارے عبادت گزار جمع ہوں گے۔ وہاں آواز آئے گی زین العابدین کہاں ہے؟ تو حسین کا فرزند آگے بڑھے گا۔ کس شان کی عبادت ہے، کس شان کی بندگی کی ہے چوتھے امام نے۔ لیکن انہی کے سامنے جب یہ ذکر کیا گیا کہ مولا آپ کتنی عبادت کرتے ہیں، آپ کتنی عبادت کرتے ہیں، کتنی بندگی کرتے ہیں، کہنے والے نے جب یہ کہا تو آپ نے اپنے فرزند حضرت امام محمد باقر صلوات اللہ وسلام علیہ سے فرمایا، کہا بیٹا ذرا حجرے میں جاؤ اور جا کر وہ صحیفہ لے کر آؤ جس میں میرے جد امیر المومنین کی عبادت لکھی ہوئی ہے۔ پوچھنے والے نے یہ پوچھا نا تعجب سے کہ آپ کتنی عبادت کرتے ہیں، آپ کتنی بندگی کرتے ہیں۔ 5ویں امام حجرے میں گئے، وہاں سے وہ صحیفہ لے کے آئے۔ چوتھے امام نے اس کہنے والے کے سامنے اس صحیفے کو کھول کے رکھ دیا، کہا پڑھو اس منزل پر کون پہنچ سکتا ہے عبادت کی جہاں میرا جد تھا۔ میرے جد کی عبادت وہاں تک کون عبادت کر سکتا ہے، ویسی عبادت کون کر سکتا ہے، ویسی بندگی کون کر سکتا ہے۔ لیکن عزیزو ایک لفظ کہوں، چوتھے امام کی عبادت پر لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے، اتنی عبادت۔ چوتھے امام کیا فرماتے ہیں کہ اتنی عبادت، ویسی عبادت کون کر سکتا ہے جس عبادت کی منزل پر میرا جد امیر المومنین فائز۔ لیکن زین العابدین کا لقب جو ہے وہ چوتھے امام کا لقب ہے۔ اب اس کی مصلحت کیا ہے؟ یہ مصلحت رسول اللہ جانے، ائمہ جانے، خدا جانے، لیکن ایک بات سمجھ میں آتی ہے، شاید امام زین العابدین یہ کہنا چاہتے ہوں کہ رسول اللہ نے میری زندگی کی ساری عبادتوں کو دیکھا تو مجھے یہ لقب زین العابدین کا دیا، مگر میرا جد تو اس منزل پر فائز تھا جس کی ساری زندگی کی عبادت کی بات نہیں، اس کی تو ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری ہو گئی۔ 5 نعرے پنجتنی، ایک نعرہ حیدری۔ اس شان کی عبادت ہے، اس شان کی بندگی ہے۔ لہذا عزیزو یہ مجالس عزا میں ہمیں اسی عبادت کو، اسی بندگی کو، اسی چیز کو سمجھنا ہے۔ چوتھے امام کی عبادت پہ تعجب، وہ فرماتے ہیں کہ اس عبادت کی منزل پر کون پہنچ سکتا ہے جہاں میرا جد تھا، یعنی دوسرے علی کی عبادت کو دیکھا تو پہلے علی کی عظمت کا اندازہ ہوا۔ اب وہ سوچے وہ جسے اپنا رسول مانتے ہو ان کی عبادت کا کیا عالم ہوگا، اور پھر وہ جن کے سامنے سجدہ کرتے ہوں اس خدا کی عظمت کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ ہمارے سجدوں سے اللہ کی عظمت کا اندازہ نہیں ہوگا۔ جن کے سر 4 پیسوں کے سامنے جھک جاتے ہیں، جن کے سر کرسی کے سامنے جھک جاتے ہیں، ان کا سر اگر اللہ کے سامنے جھک گیا تو کون سی بڑی بات ہے، یہ تو سر جھکتا ہی رہتا ہے۔ مگر جو دنیا کی کسی طاقت کے سامنے نہیں جھکتے، اگر وہ اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ کے آواز دے سبحان ربی العالی و بحمدہ، تب اندازہ ہوتا ہے جب سجدہ کرنے والا علی ہے تو وہ رب اعلیٰ ہوگا۔ ہمارے رکوع سے، ہماری عبادت سے اللہ کی عظمت کا اندازہ نہیں ہو سکتا، مگر جو دنیا جن کے کمال کو دیکھ رہی ہے۔ قلعہ خیبر کو جب فتح کیا امیر المومنین نے، دیکھیے اہل بیت اطہار نے فضائل کے موقع کے اوپر بھی اور مصائب کے موقع کے اوپر بھی لوگوں کے ذہن کو خدا کی طرف متوجہ کیا۔ ساری دنیا ان کے کمال کو دیکھ رہی ہے اور وہ لوگوں کے ذہن کو خدا کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ باب خیبر کو امیر المومنین نے اٹھایا، دروازے خیبر کو اٹھایا، بائیں ہاتھ سے اٹھا کے پھینک دیا۔ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کتنا بڑا شجاع ہے، کتنا بڑا بہادر ہے، اس کی انگلیوں میں کتنی طاقت پائی جاتی ہے۔ ساری دنیا علی کے کمال کو دیکھ رہی ہے۔ امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ کہ ما قلعت باب خیبر بقوت جسدانیہ بل بقوت ربانیہ، ہم نے قلعہ خیبر کو جسمانی طاقت سے فتح نہیں کیا ہے، ربانی قوت سے فتح کیا ہے۔ مجھے کیا دیکھتے ہو، اس خدا کو پہچانو جس نے ان بازوؤں میں وہ طاقت رکھی ہے۔ قلعہ خیبر اور باب خیبر جو ہے وہ اتنا بڑا واقعہ نہیں ہے، اس واقعے کے مقابلے میں سورج پلٹانا یہ کتنا بڑا کمال ہے۔ یہ دنیا، یہ نظام ہستی
یہ نظام شمسی کا ایک حصہ ہے۔ مولا کائنات نے اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا، ساری دنیا علی کے کمال کو دیکھ رہی ہے۔ یہ کتنا بڑا صاحب کمال ہے کہ اس کے انگلیوں کے اشارے کے اوپر سورج چل رہا ہے۔ جب ساری دنیا علی کے کمال کو دیکھ رہی تھی تو علی نے اسی وقت اپنا سر سجدہ معبود میں رکھ دیا۔ مجھے کیا دیکھتے ہو، اس خدا کو پہچانو جس کے سامنے علی سجدہ کر رہا ہے۔ نعرے حیدری، ایک بار آواز بلند صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد۔ بس عزیزو، اگر اسی نقطے کو سمجھ لیا ہم نے تب اندازہ ہوگا کہ واقعی پیدا کرنے والے نے جو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، سانس لینا بھی عبادت ہو، کام کرنا بھی عبادت ہو، محنت و مزدوری کرنا بھی عبادت ہو، تاکہ ساری زندگی انسان کی بندگی بن جائے، عبادت بن جائے۔ چوتھے امام حضرت علی بن الحسین زین العابدین صلوات اللہ وسلام علیہ کے ایام ہیں۔ الحمدللہ آپ مجالس اعزا منعقد کر رہے ہیں۔ چاند رات سے مجالس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، مسلسل جو ہے وہ 6 تک اور 2 مہینے 8 دن تک۔ کیا مرتبہ ہے مجلس کرنے والوں کا، مجلس میں شریک ہونے والوں کا۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ چوتھے امام بیٹھے ہوئے، ایک نصرانی آیا، عیسائی، ایک تحفہ لے کر آیا، ایک گفٹ لے کر آیا امام کے پاس۔ امام کو وہ گفٹ دیا، امام نے اس کے گفٹ کو واپس کر دیا، اس کے تحفے کو لینے سے انکار کر دیا۔ اس نصرانی نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا کسی کے تحفے کو واپس نہیں کرتے، کسی کے تحفے کو رد نہیں کرتے، گفٹ واپس نہیں کرتے، آپ نے میرے گفٹ کو، میرے تحفے کو واپس کر دیا۔ امام نے فرمایا ہاں۔ مولا کیوں؟ امام نے فرمایا کانا فی السمن فارا، اس لیے کہ یہ روغن، یہ گھی جو تم گفٹ کے طور سے میرے لیے پاس لے کے آئے ہو، اس میں چوہا گر کے مر گیا تھا، اس لیے میں نے اس کو واپس کر دیا۔ دیکھیے اہل بیت کا ہر عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی عمل ان کا حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ کہا چونکہ کانا فی السمن فارا، اس میں چوہا گر کے مر گیا تھا، اس لیے میں نے اس کو واپس کر دیا۔ اس عیسائی نے کہا کہ یعنی آپ کے پاس علم غیب ہے، آپ کے پاس غیب کا علم ہے، میرے گھر میں چوہا گرا اس گھی میں، آپ کو معلوم ہو؟ اگر آپ کے پاس علم غیب ہے تو آپ بتائیے جو میں نے مدینہ آنے سے پہلے خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ تم خواب بیان کرو، میں تعبیر بیان کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مجلس منعقد کی گئی ہے، بہت سارے لوگ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک ممبر ہے، اس ممبر پر ایک بزرگ تشریف فرما ہے جن کی محاسن مبارک، جن کی داڑھی سفید، اور ان کے داہنی طرف ایک جوان کھڑا ہوا ہے، اور ان کے بائیں طرف جناب عیسیٰ کھڑے ہوئے ہیں۔ مجلس میں داخل ہوا، میں نے دیکھا، اور اس کے بعد پردے کے پیچھے کچھ خواتین ہیں جن کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اور وہاں سے آواز آ رہی ہے اربعون اربعون۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ یہ مجمع جو مجلس میں بیٹھا تھا، یہ اٹھا، ایک ایک کر کے وہ پردے کے پیچھے جاتے ہیں، اور وہاں سے جب واپس آتے ہیں تو ان کے پاس ایک کاغذ ہے جس کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے، اور ایک کھانا ہے ان کے ہاتھ میں، اور ایک لباس ہے۔ بتائیے یہ میں نے خواب دیکھا ہے مدینہ آنے سے پہلے، مولا بتائیے میرے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ چوتھے امام نے فرمایا کہ جو تم نے یہ مجلس دیکھی ہے، یہ میرے بابا حسین کی مجلس ہے، اور جو تم نے دیکھا کہ ممبر کے اوپر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور داہنی طرف جو تم نے دیکھا وہ میرے دادا امیر المومنین علی علیہ السلام ہیں۔
اور بائیں طرف تم نے خود پہچانا کہ جناب عیسیٰ ابن مریم۔ کہا مولا یہ پردے کے پیچھے جو رونے کی آواز آ رہی تھی خواتین کی، یہ کون ہے؟ کہا ان میں ایک حضرت آسیہ ہے، دوسری جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، اور جس بی بی کے رونے کی آواز سب سے زیادہ آ رہی ہے وہ میری جدہ ماجدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ مولا یہ لوگ جو جا رہے تھے ان کے پاس، وہ کہہ رہی تھی کہ اربعون اربعون، اور اس کے بعد انہیں ایک کاغذ دیا جا رہا ہے، ایک کھانا دیا جا رہا ہے۔ کہا یہ کاغذ جو ہے نا جو میری جدہ دے رہی ہیں، اس کاغذ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ 40 دن تم نے میرے لال حسین کی مجلس منعقد کی ہے، 40 دن تم نے میرے حسین کا غم منایا ہے۔ تو دیکھو یہ کاغذ ہے جس کے اوپر لکھا ہے برات من النار، اللہ نے تم کو جہنم کی آگ سے نجات دی، اور جو یہ کھانا ہے یہ جنت سے کھانا آیا ہے، یہ لباس جو ہے یہ جنت سے لباس آیا ہے جو شہزادی نے، جو میری جدہ ماجدہ نے حسین کے عزاداروں کو دیا ہے۔ بس وہ عیسائی فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے مولا مجھے بھی یہ امان نامہ چاہیے، مولا مجھے بھی وہ امان نامہ چاہیے، مجھے بھی وہ غذا بہشتی چاہیے، مجھے بھی وہ بہشتی لباس چاہیے، بتائیے میں کیا کروں؟ عزیزو اس روایت کے مطابق چوتھے امام نے فرمایا لا تترک مجلس عزائل حسین، میرے جد حسین کی مجلس کو، میرے بابا حسین کی مجلس کو ترک نہ کرنا۔ اس شخص نے مجلس منعقد کی، امام حسین علیہ السلام کی مجلس منعقد کی، لوگ آئے مجلس میں۔ اس کے بعد اس نے پھر خواب میں دیکھا کہ ویسے ہی مجلس منعقد ہے اور رسول اللہ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں منبر پر، داہنی طرف امیر المومنین ہیں، بائیں طرف جناب عیسیٰ ہیں۔ کہتا ہے میں اس مجلس میں داخل ہوا تو جناب عیسیٰ ابن مریم نے مجھے دیکھ کر کہا آگے بڑھو، جا کر رسول اللہ کو سلام کرو۔ کہتا ہے میں نے آگے بڑھ کے رسول اللہ کو سلام کیا تو رسول اللہ جواب سلام دیتے ہوئے میرے استقبال میں کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد فرمایا یا علی خذ ھذا، یا علی اس شخص کا ہاتھ پکڑو اور اسے جاؤ فاطمہ زہرا کے پاس لے کر جاؤ اور تبرکات اسے بھی دو۔ وہ کہتا ہے کہ امیر المومنین نے میرا ہاتھ پکڑا اور پردے کے پیچھے لے کر آئے۔ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا پردے سے ایک نورانی ہاتھ برآمد ہوا، وہ امان نامہ بھی دیا، وہ تبرکات بھی دیے اور میری آنکھ کھل گئی۔ اب دوسرے دن جب یہ مدینے چوتھے امام کی خدمت میں آیا ہے تو ابھی اس نے سلام کیا ہے، اپنا کوئی خواب نہیں بیان کیا۔ چوتھے امام نے فرمایا مبارک ہو تم کو، میری جدہ نے وہ تبرکات دے دی۔ یہ ہے مجلس عزا منعقد کرنے والے، مجلس میں شریک ہونے والے، یہ ہے زائرین امام حسین، یہ 40ویں تک مجالس میں منعقد کرنے والے، 40 دن حسین کا غم منانے والے۔ کیا مرتبہ ہے عزیزو، حسین کے اوپر گریہ کرنا ہے، حسین کے اوپر رونا ہے۔ ہم اور آپ کیا روئیں گے؟ آپ زیارت ناہیہ میں پڑھیں امام زمانہ کس طرح سے حسین کے اوپر مرثیہ پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں السلام علی المغسل بدم الجراح، میرا سلام ہو اس حسین کے اوپر جسے خون سے غسل دیا گیا۔ فرماتے ہیں السلام علی الشیب الخضیب، میرا سلام ہو اس حسین کے اوپر جس کی داڑھی کو خون سے خیزاب کیا گیا۔ فرماتے ہیں السلام علی الاعضاء المقطعات، میرا سلام ہو ان اعضاء کے اوپر جنہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد عزیزو اسی زیارت ناہیہ میں پڑھیے گا، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام زمانہ اپنے جد کے اوپر کیسے گریہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں میرے جد حسین صبح و شام آپ کی مصیبتوں پر آنسو بہاؤں گا، وَلَا أَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدْلَ الدُّمُوعِ دَمًا، اے آقا اگر یہ آنکھوں کے آنسو اس کے بجائے خون کے آنسو بہاؤں گا۔ عزیزو امام زمانہ نے بظاہر اپنی ان آنکھوں سے انہوں نے واقع کربلا کو ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، امامت کی نگاہوں سے سب کچھ دیکھا ہے، مگر بظاہر ان آنکھوں سے امام زمانہ نے نہیں دیکھا ان مصائب کو، مگر فرماتے ہیں کہ میرے جد میں خون کے آنسو بہاؤں گا۔ اب ذرا تصور کیجئے چوتھے امام نے تو اپنی آنکھوں سے سارے منظر کو دیکھا ہے، اپنے بابا کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، 9
آنگنوں کے نیزہ پر بابا کے سر کو دیکھا، کس طرح سے امام سجاد نے گریہ کیا ہے۔ 35 سال تک امام زین العابدین نے اپنے بابا کا مرثیہ پڑھا اور گریہ کرتے رہے، ہر وقت روتے ہیں۔ جب کھانا سامنے آیا، غلام نے کہا مولا کھانا تناول کر لیجئے۔ کہا کیسے کھانا کھاؤں، میرا بابا ابو کا مارا گیا۔ کسی نے کہا مولا کھانا نہیں کھا رہے ہیں تو پانی ہی پی لیجئے۔ کہا کیسے پانی پیوں، میرا بابا پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ کسی نے کہا مولا ہر وقت آپ روتے رہتے ہیں، ہر وقت گریہ کرتے رہتے ہیں، مولا کسی وقت بازار چلے جائیے تاکہ آپ کا دل بہل جائے۔ بس جیسے ہی بازار کا نام سنا چیخ مار کر روئے۔ بازار کا نام سنا، چیخ مار کے روئے۔ غلام نے ہاتھ کو جوڑ کے کہا مولا کیا میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے آپ کے دل کو تکلیف ہو گئی؟ فرمایا تم نے بازار کا نام لیا تو مجھے بازار کوفہ و شام یاد آ گیا، جہاں محمد کی نواسیوں کو، علی و فاطمہ کی بیٹیوں کو اجرکم اللہ، اللہ ان آوازوں کے اوپر رحمت نازل کرے جو اہل بیت اطہار کے غم میں بلند ہو رہی ہیں۔ اے عزیزو یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں، کوئی ان کربلا والوں سے پوچھے جنہیں رونے نہیں دیا گیا۔ ان آنسوؤں کی قیمت کو کوئی حسین کی اس 4 سالہ بچی سے پوچھے۔ عزادار و واقع کربلا تمام ہوا اور اس کے بعد منہال کوفی آئے ہیں چوتھے امام کی خدمت میں اور کہتے ہیں مولا کب تک روئیے گا، کتنا روئیے گا؟ امام نے فرمایا منہال تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ یعقوب کا ایک فرزند یوسف، ایک یوسف ان سے گم ہو گیا تھا تو اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ ارے میرے 18 یوسف کربلا میں ذبح کر دیے گئے۔ منہال جب آتے ہیں امام کے پاس کوفے سے، آ کر خبر دیتے ہیں کہ مولا مختار نے شمر کو گرفتار کیا ہے، مختار نے آپ کے بابا کے قاتل کو سزا دی ہے۔ امام پوچھتے ہیں بتاؤ ہرملہ پکڑا گیا یا نہیں؟ منہال کہتے ہیں مولا جس نے جناب قاسم کو شہید کیا گیا، جناب قاسم کے قاتل کو مختار نے پکڑا ہے۔ کہا بتاؤ ہرملہ پکڑا گیا یا نہیں؟ جب بھی منہال آ کر خبر دیتے ہیں ہمارا اور آپ کا چوتھا امام یہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ ہرملہ گرفتار کیا گیا یا نہیں؟ منہال کوفے آئے اور مختار سے کہا مختار جب بھی سید سجاد کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں وہ ہرملہ کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہاں تک کہ ہرملہ کو گرفتار کر کے مختار کے سامنے لایا گیا۔ ایک مرتبہ مختار نے کہا کہ اے ہرملہ یہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا ہے؟ تو نے کون سا ظلم کربلا میں کیا ہے کہ میرا چوتھا امام تجھے نہیں بھول پاتا؟ ہرملہ نے کہا کہ اے مختار جو سزا آپ مجھے دینا چاہتے ہیں دے دیجئے، یہ نہ پوچھئے۔ جناب مختار نے کہا نہیں تجھے بتانا پڑے گا۔ اس نے کہا مختار بس مختصر یہ سمجھ لو میں 6 تیر اپنے ساتھ لے کر کربلا گیا تھا، 3 تیر خالی چلے گئے مگر 3 تیروں نے بڑا کام کیا ہے۔ کہا ایک تیر میں نے اس وقت مارا جب عباس علمدار کے بازو قلم ہو چکے تھے اور عباس مشکیزے کو دانتوں میں دبائے ہوئے خیمے کی طرف جا رہے تھے، میں نے نشانہ لگایا، مشکیزے پہ مارا، پانی بہ گیا، عباس نے خیمے کے بجائے فرات کا رخ کیا۔ اور اے مختار جو سید سجاد مجھے نہیں بھول پا رہے، دوسرا تیر میں نے اس وقت مارا جب حسین اپنے ششماہے کے لیے پانی کا سوال کر رہے تھے۔ حسین اپنے 6 مہینے کے بچے کو لے کر آئے تھے اور علی اصغر نے اپنی سوکھی زبان ہونٹوں پہ پھیری تو ایک مرتبہ پسر سعد نے کہا حسین کے کلام کو منقطع کر دے، میں نے چلے کمان میں تیر جوڑا، گلوے علی اصغر کو نشانہ بنایا، رباب ساری زندگی اپنی کوگ پکڑے رہتی تھی، ارے اس تیر نے علی اصغر
تلوار کے گلے کو چھیدا، حسین کے بازو کو چھیدا۔ ارے مختار، تیسرا تیر میں نے اس وقت چلایا جب زہرا کا لال گھوڑے پہ ٹکمگا رہا تھا، زخموں سے چور تھا، کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا۔ میں نے دیکھا حسین کے جسم میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے، میں نے دیکھا سجدے کی جگہ خالی ہے۔ میں نے حسین کی پیشانی پر وہ تیر مارا، جیسے ہی وہ تیر حسین کی پیشانی پہ لگا، فاطمہ کا لال منہ کے بل زمین پر آیا۔ فضائے کربلا میں آواز گونجی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ الہی بحق فاطمہ وابیہا وبالہا وبنیہا، خدایا تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا ہم سب کو عبادت اور بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو مقصد حیات غرض خلقت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس کے دلی مقاصد کو پورا فرما۔ یا اللہ بانی مجلس اور حاضرین مجلس کی تمام تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، جو بیمار ہیں ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء عاجل و کامل عطا فرما۔ یا اللہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و شرک کو سرنگوں فرما۔ یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں اہل بیت اطہار کے چاہنے والے موجود ہیں، سب کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو حج و زیارات کے مشتاق انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد علی حسین علی ڈھوسانی یاسمین کانانی کی ارواح کو ایصال ثواب فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔